السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 874. والدین بالنسبۃ للعباد قسمان. دین لوگوں کی نسبت سے دو اقسام پر مشتمل ہے. دین شرعی امری. دین جس میں شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے. ودین حسابی جزائی، اور وہ دین جس میں حساب کتاب ہوگا، بدلہ ملے گا. وکلاہما للہ وحدہ، اور یہ دونوں کے دونوں اللہ اکیلے ہی کے لیے ہیں. فالدین کلہ امرا وجزاء للہ وحدہ لا شریک لہ، تو دین سارے کا سارا امر اور جزا پر مشتمل ہے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کے لیے ہے. والمحبۃ اصل ذلک کلہ، اور محبت اس سارے میں اصل حقیقت ہے. فما شرعہ اللہ لعبادہ وامر بہ، تو جو اللہ نے بندوں کے لیے طریقہ مقرر کیا اور اس کا حکم دیا، فإنہ یحبہ ویرضاہ، تو بے شک وہ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جسے وہ پسند کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو طریقہ مقرر کیا ہے، اسی طریقے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. وما نہا عنہ، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے، فإنہ یکرہہ ویبغضہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے. لمنافاتہ لما یحبہ ویرضاہ، اس کے اپوزٹ جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے. منافات نفی سے ہے. ودین العبد للہ بہ انما یقبل اذا کان عن محبت ورضا. ودین العبد للہ، اور بندے کا دین اللہ کے لیے بے شک یقبل، وہ قبول کرتا ہے، اذا کان عن محبت ورضا، جب وہ محبت اور رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جو احکام اللہ نے دیے، اللہ تعالیٰ ان احکامات سے محبت کرتا ہے، اور جو بندہ محبت کے ساتھ ان احکامات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اسی کو قبول کرتا ہے. یعنی جو کام بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کرتا ہے. وَكَذَلِكَ دِينُ اللَّهِ الْجَزَائِيُّ، اور اسی طرح اللہ کا وہ دین جو جزا پر مشتمل ہے. فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مُجَازَاتِ الْمُحْسِنِ بِإِحْسَانِهِ، تو وہ مشتمل ہے محسن کے احسان کے ساتھ جزا دینے پر، یعنی جو اچھا کرے گا اس کو اچھی جزا ملے گی. وَالْمُسِيءُ بِإِسَاءَتِهِ، اور برا کرنے والے کو اس کا برا بدلہ یعنی برائی کے ساتھ ملے گا. وَكُلُّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مَحْبُوبٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، اور دونوں میں سے ہر ایک اللہ رب العزت کو پسند ہے. فَإِنَّهُمَا عَدْلُهُ وَفَضْلُهُ، تو بے شک یہ دونوں اس کا عدل اور اس کا فضل ہے. وَكِلَاهُمَا مِن صِفَاتِ كَمَالِهِ، اور یہ دونوں اس کی کمال صفات میں سے ہیں، کامل صفات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل بھی کرتا ہے کہ برا کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ دے، اور وہ احسان کرنے والے کو، نیکوکار کو، اس کے احسان کا بدلہ دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. واللہ عز وجل یحب اسماءہ وصفاتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ناموں اور اپنی صفات کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے. اب یہ چونکہ انہوں نے کہا نا والمحبۃ اصل ذلک کلہ، محبت ہی ہر چیز کے اندر شامل ہے، تو کس کس طرح محبت شامل ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے یہاں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ناموں اور اپنی صفات کو پسند کرتا ہے. وَيُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، یعنی ایسے بندے سے. وَيُحِبُّ مَن يَعْمَلُ بِمُوجِبِهِ، اور محبت رکھتا ہے اس سے جو دونوں کے مطابق عمل کرتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ السمیع ہے تو بندہ دعائیں کرتا ہے اس سے کہ میرا رب سننے والا ہے، یعنی بندے کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میرا رب سنتا ہے،
تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دعا کرنے سے محبت کرتا ہے. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے، یعنی دین پر عمل کرنا محبتوں کے ساتھ، اور اس کی جزا دیا جانا محبتوں کے ساتھ، اور اللہ کی محبت کے قابل ہونا، یہ ایک پوری چین ہے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الدِّينَيْنِ، اور دونوں دینوں میں سے ہر ایک، الامری الشرعی جو شریعت پر مبنی ہے، والحسابی الجزائی اور جو حساب اور جزا پہ مبنی ہے، صراطہ المستقیم الذی هو علیہ، یہی سیدھا راستہ ہے جس پر وہ ہے. فہو سبحانہ علی صراط مستقیم فی امرہ و نہیہ، تو اللہ سبحانہ تعالی اپنے حکم دینے میں اور روکنے میں صراط مستقیم پر ہے. وفی ثوابہ و عقابہ، اور اپنے ثواب اور اپنی سزا دینے میں، کما قال ہود صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ، جیسا کہ ہود علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں فرمایا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یقیناً میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، نہیں کوئی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ پکڑے ہوئے ہیں ان کو. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ان ربی علی صراط مستقیم. انسان کو توکل کب کرنا پڑتا ہے؟ جب انسان کسی ایسی چیز میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہے، یعنی اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میرا رب کرے گا. اور پھر اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے کنٹرول میں ہے. اگر کسی کے شر سے بچنا ہے تو وہ اس کو بچا سکتا ہے، کیونکہ ان سب کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں جو انسان کو نقصان دینے والی چیزیں. اسی طرح اگر کسی سے فائدہ پہنچنے کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو ہماری طرف فائدہ پہنچانے کے لیے پھیر سکتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. یعنی وہ جو بھی کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے یا جزا دیتا ہے، وہ ہر معاملے میں بالکل صحیح طریقے پر ہے. اس کا ہر فیصلہ اور اس کا ہر عمل درست ہے. فَكُلُّ مَا يَقْضِيهِ اللَّهُ، تو ہر وہ چیز جس کا اللہ فیصلہ کرتا ہے، وَيُقَدِّرُهُ، اور اس کو مقرر کرتا ہے، وَيَأْمُرُ بِهِ، اور اس کے ساتھ حکم دیتا ہے. فَلَا يَخَافُ الْعَبْدُ ظُلْمَهُ وَلَا جَوْرَهُ، تو بندہ اس کے ظلم اور جور سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. یعنی بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جب ہوتا ہے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ وہ انصاف کریں گے، وہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ وہ بعض اوقات جانتے نہیں ہوتے، لا علمی میں کرتے ہیں، بعض اوقات انتقام میں کرتے ہیں، بعض اوقات جیلسی میں آ کے نقصان دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا ہے. وہ جب بھی بندے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ عدل و انصاف والا بلکہ احسان والا کرتا ہے. وَلَا يَخْرُجُ تَصَرُّفُهُ فِي عِبَادِهِ عَنِ الْعَدْلِ وَالْفَضْلِ، بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے عدل اور فضل سے نہیں نکلتا، کہیں عدل ہوتا ہے اور کہیں فضل ہوتا ہے. ان اعطى سبحانه واکرم وہدا ووفق واسعد فبفضله ورحمته، اگر وہ عطا کرتا ہے سبحانہ وتعالی اور بخشتا ہے، نوازتا ہے، اکرام کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اور توفیق دیتا ہے اور سعادت بخشتا ہے، تو یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی. یعنی ہماری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، فما بکم من نعمت فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں. وَإِن مَنَعَ وَأَهَانَ وَأَضَلَّ وَخَذَلَ وَأَشْقَى فَبِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ، اور اگر وہ روک لیتا ہے اور وہ رسوا کرتا ہے اور وہ بھٹکا دیتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ بدبخت کرتا ہے، تو یہ اس کا عدل ہے اور اس کی حکمت ہے. یعنی اس کے فیصلے یا احسان پر مبنی ہے یا عدل پر مبنی ہے، کچھ بھی ظلم پر مبنی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ظلم پر مبنی نہیں ہے. کیا سمجھ میں آیا؟
Ustaza, first of all, the importance of accepting ourselves as the abd of Allah and having that tawakkul, that is then following all His commands becomes very easy. And then on the next page, calling Allah subhanahu wa ta'ala by His beautiful names. That teaches us the importance of knowing the names and sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, to call Him in distress or to call Him at times with His most beautiful names, because He responds. Ustaza, I have a question on this. As you gave the example of Allah subhanahu wa ta'ala is as-Sami. So when we make dua, we know that He's always listening to us. A lot of times I remember His name as a warning that I tried, that nothing wrong escapes my mouth because He is as-Sami. وہ بھی ٹھیک ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک میں افرمیشن ہوتی ہے اور ایک میں نیگیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کچھ چیزیں ہم کرتے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے, اور کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں تو وہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. کہیں محبت میں اضافہ ہوتا ہے, کہیں ناراضگی سے بچتے ہیں, اور وہ بھی ناراضگی سے بچنا بھی محبت میں اضافے کا باعث ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے, اور جب ہم غلط بات منہ سے نکالنے سے بچتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, کیونکہ یہ تقویٰ کی علامت ہے. اور دونوں کا تعلق سمیع سے ہے. اوپر دعائیں بھی وہی سنتا ہے اور ہماری ساری گفتگو کو بھی وہی سنتا ہے. تو اس میں ہم جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالنی, تو یہ بھی دراصل اس کی طرف سے ہمارے اوپر ایک پھر اس کے بدلے میں رحمت ہوتی ہے. Sada, one more thing, we discussed tawakkul. It was discussed that our matters become easy when we have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, especially in distressing times. I was thinking this about myself, that a lot of times when I take the elevator, it becomes very stuffy, and sometimes there have been times when it has stopped all of a sudden. Initially it used to give me a lot of distress. What do I do? When will it start working again? But that kind of worked as blessing for me, because my tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala increased. And dua increases. Yes, I am more at peace. Okay, it will start when Allah subhanahu wa ta'ala decides. I was just thinking on the same lines that if we develop that love of Allah, there's no other love of this world that gives us that kind of complete happiness and sukoon. Because any other love that we have, it always comes with doubts and problems and, okay, why didn't He do that? But Allah's love gives us the complete happiness. Yes. And it is the greatest of loves. Because and if we have that, He does not do zulm with us, because people can do zulm. And if we believe that He loves us, we love Him, He will never do zulm. Allah, we will be the happiest person. Yes. السلام علیکم استاذہ جی. میں یہ لاسٹ 2 لائنز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اور جو ہدایت اور توفیق یا سعادت جو ہمیں ملتی ہے, ہم اسے اللہ تعالیٰ کا فضل مانتے بھی ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اسے اس کی رحمت بھی سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری بات ہوئی نا کہ جہاں وہ روک لے یا انسان کو جو ہے وہ کہیں مشکل پیش آ جائے, تو پھر زیادہ تر رویہ کیا ہوتا ہے کہ جو بالکل بھی قرآن نہیں جاننے والے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ ظلم ہو گیا, یا پھر یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. تو سزا بھی اللہ تعالیٰ سے ایسوشیٹ نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل, اس کا ہر فیصلہ عدل کا فیصلہ ہے. اگر وہ کچھ روکتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے, ظلم نہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. سزا, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ گواہی دی ہوئی ہے قرآن میں, اور لوگ محاورتاً کہتے ہیں ظلم خدا کا, یعنی استغفر اللہ, یہ مطلب وہ محاورتاً بولتے ہیں. When something wrong was happening, we think it's zulm, but that's actually adl, that's happening because of our actions. Yes. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, پھر بھی پورا نہیں بدلہ دیتا, بہت کچھ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. I was thinking about how important it is to recognize Allah and have like that good supposition of Him, because I remember before I started the course, one question that always bothered me was that like when I came across the verses where it said Allah has sealed their hearts, and I didn't understand like why would Allah do that, because you know they can maybe improve themselves or they could do this or that. And I remember back home I had asked multiple scholars in my community, like the people who were doing halaqas, and nobody could give me an answer, and they were just kind of stumbling and it didn't make sense. And as a teenager I was just frustrated because I couldn't correct my thinking, but alhamdulillah I came here and I learned that Allah doesn't do zulm, and that His knowledge is perfect, and that His wisdom is perfect. And so it's important for us to teach that around people. Assalamu alaikum. Just in line with what Sister Hero was saying,
is just the idea that a lot of people do ask, is this a punishment? Why is Allah doing this to me? Why is He? And I've just come across people who've asked, that same question, well, another question in line with that, which is, why is Allah being unfair to me? What is it that I have done? And so subhanAllah, that's very important to be able to communicate that to them. Yes. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فِي هَذَا وَهَذَا. اللہ دونوں طرح سے سیدھے رستے پر ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے. وَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ حِكَمٌ عَظِيمَةٌ فِي بَعْثِهِ الْأَمْوَاتِ بَعْدَمَا أَمَاتَهُمْ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی عظیم حکمتیں ہیں اس کے انسانوں کو مارنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھانے میں. بعث بعد الموت کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یعنی انسانوں کو موت دینے کے بعد ان مردوں کو دوبارہ اٹھانے میں بہت سی حکمتیں ہیں. منہا ان یبین اللہ للناس الذی اختلفوا فیہ، کہ اللہ لوگوں کے درمیان وہ بیان کر دے، کھول کر بتا دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. دنیا میں کس قدر اختلافات ہیں، ہر دو بندوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی کلوز کیوں نہ ہو، کتنے ہی لائک مائنڈیڈ کیوں نہ ہو، جو مرضی کریں، لیکن لوگوں کے بیچ میں اختلاف رہتا ہے. لا یزالون مختلفین. اب ہر کوئی جو اختلاف کرتا ہے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ٹھیک ہے. اب کون فیصلہ کرے؟ بعض اوقات انسانوں کے پاس ہم فیصلہ لے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی چونکہ پوری طرح بعض اوقات سچویشن کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کبھی ان کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی ان کا فیصلہ بھی غلط ہوتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی معاملات کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور وہ باطن کو بھی دیکھتا ہے. وہ بھی جو دنیا کے کسی جج کے سامنے کوئی پیش کرتا ہے اور وہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سامنے آتا ہی نہیں. جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں اور کئی قسم کے دھوکے ہوتے ہیں، ججز کو خرید لیا جاتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو دنیا میں جتنے چاہے مذہبی اختلافات ہیں، چاہے گھریلو اختلافات ہیں، کسی بھی قسم کے اختلافات ہیں، ان میں سے کون رائٹ ہے کون رانگ ہے یہ قیامت کے دن ہی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے قیامت کا دن بنایا. کتنی بڑی حکمت ہے اس میں، کتنی بڑی. وَهَذَا بَيَانٌ عَيَانِيٌّ تَشْتَرِكُ فِيهِ الْخَلَائِقُ. اور یہ ایسا بیان ہوگا جو آنکھوں دیکھا ہوگا، آئی وٹنس ہوگا، جس میں ساری مخلوق مشترک ہوگی، کلہم، سب کے سب، یعنی سب کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط. خاص طور پر آپ دیکھیں جو مذہبی اختلافات ہوتے ہیں وہ کتنے سخت ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کی بنا پر ایک دوسرے کی جان لے لی جاتی ہے. تو یہ کل کو ہی پتہ چلے گا کہ کون درست تھا. والذی فی الدنیا بیان ایمانی بالآخرۃ اختص بہ بعضهم. جو اس دنیا میں ہے وہ تو آخرت پر ایمان کو بیان کرنا ہے جو ان میں سے بعض کے ساتھ خاص ہے. الثانیہ علم الکافر المبطل بانہ کان کاذبا. جھٹلانے والا کافر جان لے گا کہ وہ جھوٹا تھا، جھوٹے کا جھوٹ سامنے آ جائے گا. وانہ کان علی باطل، اور یہ کہ وہ باطل پر تھا. فیخزیہ اللہ بذالک اعظم خزی، تو اللہ اس طرح اسے سب سے بڑی رسوائی سے دوچار کرے گا. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، پکی قسمیں اپنی. لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ نہیں اٹھائے گا دوبارہ جو مر جاتے ہیں، مرنے والوں کو اللہ نہیں دوبارہ اٹھائے گا. بلا وعدا علیہ حقا، کیوں نہیں اٹھائے گا، اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیوں اٹھائے گا؟ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ ان کے سامنے بیان کر دے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. قرآن کی اس آیت پر ایسا غور کبھی پہلے کیا آپ نے کہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ اس آیت کو کبھی ہم اس کانٹیکس میں نہیں لیتے کہ قیامت قائم کرنے کی یہ دو وجوہات بھی ہیں. ہم عام طور پر یہ صرف لیتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے قیامت آئے گی یا برے اعمال کی سزا دینے کے لیے قیامت آئے گی. لیکن اس کے علاوہ بھی مقاصد ہیں کہ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے ہوں گے، حتیٰ کہ دو لڑنے والی بکریوں کے بیچ میں بھی ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. دنیا میں یہ جو جھگڑے ہیں ان کو انسان ختم ہی نہیں کرتا. یعنی جتنی بے چینی اس بنا پر ہے نا آپس کے اختلافات کی وجہ سے، یعنی ایک عذاب کی قسم ہے. کیونکہ انسان کا آخرت پر جب یقین کمزور ہوتا ہے نا تو پھر انسان جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کھاڑا نہیں چھوڑتا، یعنی اس چیز کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کو پکڑے رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں، جب تک میں ثابت نہ کر دوں کہ میں سچا ہوں مجھے چین نہیں. تو کیا چیز اس کو اس چیز پر ابھارے گی؟ دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ایک دن آئے گا ہو جائے گا، مجھے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنے دل سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے. اگر کوئی شخص حقیقت کو نہیں مانتے، کیونکہ بعض اوقات دیکھیں آپ قرآن کی آیت لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ ہر طرح کی دلیل لا کے لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہ سننے کو تیار ہوتے ہیں نہ ماننے کو. کسی بھی معاملے میں، چاہے کوئی سوشل ایشو ہو یا عقیدے کا ایشو ہو یا فقہ کا ایشو ہو. بہت زیادہ جھگڑے تو ہمارے عقیدے اور فقہ کے معاملات میں ہے نا. تو آپ کسی کو بتا بھی دیں کہ بھئی یہ بات ایسے ہے، صاف حدیث ہے، سیدھی سادی بات ہے، لیکن لوگ اس کو مختلف بل دے دے کے ٹیڑھا کر کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ماننے کو تیار ہی نہ ہو، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا اختلاف میں ٹھنڈے دل سے سچائی کے ساتھ آپ کا نقطہ نظر سنتے ہیں، پھر اگر انہیں سمجھ آتی ہے تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہی نہیں ایکسپٹ کرنا اور وہ جھگڑے کو طول دینا چاہتے ہیں. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ لڑکتے رہیں گے کہ وہ آپ کو کھینچے چلے جائیں؟ نہیں، اسے کہیں ختم کر دے، کٹ آف کر دے وہاں سے. بس لکم دینکم ولی دین، اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ کر دے گا. بس میں نے معاملہ وفوضت امری الیہ، اس کے سپرد کر دیا، مجھے اس سے آگے نہیں لے کے جانا. اسی طرح گھر کے اندر آپ کے اور بچوں کے بیچ میں، آپ کے اور شوہر کے بیچ میں کتنے ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. کھانے پینے کے معاملے میں یہ نہیں پکے، یہ کھانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، یہاں جانا ہے، نہیں جانا. تو جب آپ مزاج سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی تھنکنگ فرق ہے، مثلا ہسبینڈ یہ مثلا کہ اس کی تھنکنگ فرق ہے، وہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے. تو آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا فساد طلاق تک جان نوبت پہنچتی ہے. ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. یعنی بہت سی لڑائیاں اور جھگڑے صرف چھوٹے سے کسی اختلاف سے شروع ہوتے ہیں، چھوٹے سے، اور وہ کہاں تک دور رس نتائج کے عامل ہوتے. جس شخص کو آخرت پر ایمان ہو اور اس کو یقین ہو کہ اللہ عدل کرے گا، اور اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی سچائی بھی سامنے آ جائے گی. چاہے کوئی آپ پہ جھوٹا الزام ہی لگا رہا ہے تو آپ کی سچائی سامنے آ جائے گی، تو آپ ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے نا جو معاملے کو دیکھنے والا ہے. دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، لیکن یہ فیصلہ ہو جائے گا تو مجھے اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر آپ طول نہیں دیتے اس جھگڑے کو، اسے ختم کر دیتے ہیں. طول کب دیتے ہیں؟ جب آپ چاہتے ہیں یہی فیصلہ. کئی لوگ ہوتے ہیں نا ضد پہ، آج ہی فیصلہ ہوگا، ادھر ہی ہوگا، یہیں پر ہی ہوگا، ابھی ہوگا، میں ابھی اس کا انصاف چاہتی ہوں. بھی کون کرے گا؟ آپ جتنا مرضی چاہے، کوئی ہے نہیں کرنے والا. تو اس لیے پرسکون زندگی کے لیے آخرت پر ایمان بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک نہیں کئی معاملے ہوتے ہیں جن کو آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جس کے حوالے آپ کر دیں. یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کا ان کا سچ فائدہ دے گا. اگر آپ سچے ہیں نا تو آپ کا سچ قیامت کے دن آپ کو ضرور فائدہ دے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بلا وجہ غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ سے نفرت شروع کر دیتا ہے، آپ کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ ضد بازی کرتا ہے. سو واٹ؟ آپ کو پتا ہے آپ کون ہیں. آپ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھیں. جب اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے گا تو کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. پھر
ساری دنیا میں مخالف ہو جائے پھر بھی نہیں ڈرنے کی ضرورت, کیونکہ آپ اللہ کے ہاں سچے ہیں, اور اگر آپ کا معاملہ وہاں درست نہیں تو پھر ہر چھوٹی بڑی آواز آپ کو ڈرا دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Saza, after listening to your explanation, I'm just thinking, subhanallah, the ayah Maliki Yawmiddin has got a completely different meaning. My heart is full of gratitude. Alhamdulillah, it will be Allah who's going to be the Malik. Nobody else can do what Allah can do, how this ayah is explaining, and the purpose of Akhirah. استاذ آج ہم نے تفسیر میں بھی المائدہ میں اسی طرح یہی کچھ بات بیان ہوئی کہ جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں یا جو چیز ہمیں بادر کر رہی ہوتی ہے اللہ ہمیں اسی کے حوالے کر دیتے ہیں, توکل کے بالکل اگینسٹ. اور جو چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری فیور میں آ جاتی ہے. تو سبحان اللہ, توکل کے فائدے کتنے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے جا کے شاید اس مسئلے کو خود حل کر لیں گے, جبکہ وہ مزید ہمارے اوپر ایک طرح سے وہ چیز بھی اٹیک کر دیتی ہے. کیونکہ دنیا کی لمٹس ہیں, یہاں ہر چیز کی لمٹ ہے, یعنی اس دنیا میں ہر نالج کی ایک لمٹ ہے, اختیارات کی ایک لمٹ ہے, طاقتوں کی لمٹ ہے. کچھ چیزیں بیونڈ دس ورلڈ ہیں, وہ یہاں پاسبل ہے نہیں, تو وہ آگے جا کے ہی ہو سکتی ہے. استاذہ ابھی اسی مثال سے جو پچھلے دنوں نیوزی لینڈ میں ہوا, میں سوچ رہی تھی کہ ان خاندانوں میں اور ان کے جو لوگ سروائیورز جو ہیں ان کے اندر کی جو سکینت ہے, یہ سب کچھ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود بھی, اتنا دکھ اور غم دیکھنے کے باوجود بھی, لیکن ان کی آخرت پہ ایمان کی وجہ سے جو ان کے رویے ہیں, جو ان کے اندر جو سکون ہے, اس نے دوسرے لوگوں پہ کتنا ایفیکٹ ڈالا ہے کہ آج نیوزی لینڈ کے اندر اسلام کے بارے میں لوگوں کا بالکل ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے رویے بالکل بدلے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا نا. اور اگر 50 لوگ ایک بندے سے انتقام لینا چاہتے تو کیسے لے سکتے تھے؟ السلام علیکم استاذ جی. یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے جو آپ نے کہا کہ اختلاف اور جو آرگیومنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جیسے کلاس میں بچے بھی ہیں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے اچھا ہوں, میرا A+ ہے, میں A+ اسٹوڈنٹ ہوں, دوسرا پریشان ہو رہا ہوتا ہے, آرگیومنٹ چل رہی ہوتی ہے. لیکن قیامت کی طرح ایک فائنل ایگزام بھی ہوتا ہے, اور پھر اس میں پتہ چل جاتا ہے کون فرسٹ آیا کون سیکنڈ ہے. پھر ایٹ دیٹ مومنٹ کوئی کسی سے نہیں لڑتا کہ بس فیصلہ ہو گیا, اب ادھر نہیں جھگڑا ہو رہا ہوتا کسی کا بھی, سب شانت ہوتے ہیں کہ یہ تو ریزلٹ میں لکھا ہوا آیا ہے, تو کون اچھا تھا کون برا تھا. تو اس طرح سے یہ ہمارے لیے ایک ایگزام بھی ہوگا اس دن, دا ڈے آف قیامہ. اور دوسری ایک چیز ہو رہی تھی کہ یونٹی کے اندر بہت ضروری ہے جب ہم کسی ٹیم کو چلا رہے ہوتے ہیں یا لیڈر ہوتے ہیں, لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو, لیکن کچھ لوگ اس ٹیم کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو اتفاق نہیں کر رہے ہوتے آپ سے, اور اختلاف کی بیس پہ ڈٹے رہتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ اور ان دا مڈل دے لیو یو, اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کو. تو آپ کا جو مشن ہوتا ہے یا آپ کام جو کرنے والے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ویک بھی کر دیتے ہیں وہ اسی اختلاف کی بنا پہ. مگر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ آپ وہ لیڈر اگر توکل کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس سے بہتر فتح بھی دیتا ہے, اور اسے بہتر لوگ ضرور دیتا ہے, اور عزت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان. Ustaza, about discussing when we read that Allah subhanahu wa ta'ala will decide on the day of judgment who's right and who's wrong, I was also thinking about the importance of cleansing our heart. When disputes arise between people, it is actually an opportunity for us to earn our akhirah. Cleanse your heart, give an immediate benefit of doubt to the other person. That okay, maybe he didn't mean that way. Because we learn from a hadith, the person who forgave everybody was promised Jannah. So this in fact can be in our favor. Yes. الثالثہ, تیسری حکمت قیامت قائم ہونے کی, جزاء العامل علی عملہ کما قال سبحانہ, عمل کرنے والے کا بدلہ اس کے عمل پر, یعنی جو اس نے دنیا میں کام کیا محنت کی اس پر اس کو بہترین بدلہ دیا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج جزا دیا جائے گا ہر شخص جو اس نے کمائی کی, آج کوئی ظلم نہیں ہوگا, بے شک اللہ بہت جلد لینے والا ہے حساب. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. الرابع, ظہور عدل اللہ فی الحکم بین عبادہ, اللہ کے عدل کا اظہار بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں, کہ اللہ کا عادل ہونا ثابت ہوگا. وعظمت فضلہ علیہم, اور ان پر اس کے فضل کی عظمت سامنے آئے گی.
وَرَحْمَتِهِ لَهُمْ، اور اس کی رحمت ان کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت اور عظمت اور حکمت اور عدل جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، جو بہت عدل کرنے والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے، بہت بڑا ہے، تو وہ ہمیں نظر آئے گا اس وقت. یعنی دنیا میں ہم اس کو بعض اوقات مٹیریلائز نہیں کر پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے. کبھی کبھی تو ہمیں سمجھ آتی، لیکن بہت اوکیجنلی کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے مجھ پہ. اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں جب ہم کہتے بھی نا اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ، تو بعض اوقات ہم سچے نہیں ہوتے اس میں. ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور دل ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. دل میں ہمارے شکوے ہی بھرے ہوتے ہیں، غم بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، فکریں بھری بھی ہوتی ہیں. اگر ہم کہتے اللہ کا مجھ پہ بڑا فضل ہے تو ہمیں تو خوشی سے نہال ہو جانا چاہیے. اگر ہم کہتے اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں تو پھر وہ دل سے بھی تو آواز اٹھنی چاہیے نا. تو بہت دفعہ دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں سب کچھ جب نظر آئے گا تو یقین آ جائے گا پورا کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کما قال سبحانہ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، بادشاہت آج کے دن اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں بھرے باغوں میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لہم عذاب مہین. الخامسہ، پانچویں چیز، پانچویں حکمت، تقریر کمال علم ربی و کمال قدرتی ہی، رب کے علم کے کمال کا ثابت ہونا اور اس کی قدرت کے کمال کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت کی گھڑی البتہ آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس درگزر کیجیے خوبصورتی سے درگزر کرنا. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا رب ہی خوب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. یعنی دنیا میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، سب کچھ اس نے بنایا ہے، لیکن جب ہر چیز فنا ہونے کے بعد دوبارہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی بنی ہوئی، تو اس وقت اللہ کی کمال قدرت اور کمال علم کہ ہر چیز کو جیسے انسانوں کے پور پور کو دوبارہ ویسے ہی بنا دے گا، تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ثابت ہوتی نظر آئیں گی. السادسہ، تقریر کمال حکمت الرب کما قال سبحانہ، رب کی حکمت کا کمال ثابت ہوگا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پھر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے سچا. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. رب العرش الکریم، جو عزت والے عرش کا رب ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم.
یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے زندگی کے ڈفرینٹ سٹیجز پر، اور جب ان یوزول قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ضرور سوال آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا ہے، یہ سب کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہ جانور کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہ سب کھانے پینے کی چیزیں کیوں ہیں. یعنی انسان کے اندر ایک کوشچن آتا ہے. حکمت نہیں سمجھ آتی، بعض اوقات آتی بھی ہے اور پھر آ کے پھر نہیں آتی، پھر چلی جاتی ہے. یعنی ایک دفعہ سمجھ آتی ہے، پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اپنے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، کوئی بڑا واقعہ، پھر انسان ہل جاتا ہے، پھر سوچتا ہے یہ سب کیا کارخانہ قدرت ہے، یہ لوگوں کا پیدا ہونا، یہ مرنا، یہ جینا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر لوگ بوڑھے ہو کے فوت ہوتے ہیں تو سب کو انتظار ہی ہوتا ہے کہ مرنا ہی ہے، لیکن بعض اوقات 5 بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے جوان بیوی چھوڑ کے، تو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں لے لیا اللہ نے، کیوں اس کو فوت کر دیا. بعض اوقات کہیں سیلاب آ جاتا ہے، لاکھوں تعداد میں لوگ مرنے لگتے ہیں، تو سوچتا ہے انسان کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بعض اوقات کہیں لڑائی جنگ قتل و غارت ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے یہ سب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دیتا ہے ان سب چیزوں کے ہونے کی. تو دنیا میں کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ ان سب چیزوں کی حکمت ہم جان سکیں. ہم گیس کرتے رہتے ہیں، فلاں اس لیے فوت ہو گیا کہ دس اینڈ دس، یعنی کہ اس کے لیے فوت ہونا اچھا تھا مثلاً. عام طور پہ ہم یہ جواب دے دیتے ہیں. اسی طرح اور چیزوں کا، جنگوں کا بھی کوئی نہ کوئی فلسفہ بتا دیتے ہیں. لیکن حقیقی حکمت کیا تھی ان سب چیزوں کے پیچھے، یعنی اللہ کی تخلیق کی، یعنی الذی خلق الموت والحیات، یعنی خلاق کی جب بات ہو رہی ہے نا تو صرف کریشن بننے کے معنوں میں نہیں، اس کے ختم ہونا بھی کریشن ہے. یعنی موت کو بھی کریٹ کیا اس نے نا. تو جب وہ زندگی دیتا ہے اور پھر وہ موت دے دیتا ہے تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ قیامت کے دن یہ حکمتیں سمجھ آئیں گی اور انسان کہے گا کہ ہاں، کسی کا آنا اور کسی کا جانا کچھ بھی بیکار نہیں تھا، یعنی یہ سب کچھ عبث نہیں تھا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. اللہ ان باتوں سے بہت بلند ہے، وہ تو بادشاہ ہے سچا، عرش کریم کا مالک ہے، وہ کیسے بیکار کو فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی بھی فیصلہ بیکار نہیں، ہر چیز حکمت پر مبنی ہے. لیکن یہ حکمتیں ہماری چھوٹی سی عقل میں آ نہیں پاتی. یہ اس کا ایک گریٹر پلان ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ پلان ہمیں نہیں پتا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچے کو یہ نہ پتا ہو کہ آٹے سے روٹی بنتی ہے، تو وہ جب ماں کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر دیا، پانی ڈال دیا آپ نے آٹے میں، یہ بنا دیا، یہ بنا دیا، یہ ہر سٹیج پر وہ اعتراض کرتا ہے، یہ کیوں، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو آپ اسے کہتے ہیں دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، دیکھو کیا بنتا ہے. بہت دفعہ جب آپ بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو انہیں شروع میں نہیں سمجھ آتی، تو پھر جب وہ چیز بن جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں ہاں اب سمجھ آ گئی، پھر انجوائے کرتے. تو ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے سمجھ ہی نہیں آتا کیوں ہو رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ آتا؟ اس لیے کہ اتنی پاور نہیں ہے ہماری سمجھ میں کہ یہ بس گریٹر پلان کو سمجھ سکے، جس کی وجہ سے یہ ساری ہمارے اندر آبجیکشنز پیدا ہوتی ہیں. تو یہ بھی قیامت کے دن سب کچھ سامنے آئے گا کہ یہ ایسا کیوں ہوا تھا. حضرت علی کا قول ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مومن موت سے پہلے وہ دیکھ لیتا ہے جو کافر موت کے بعد دیکھتا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اور وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے. The story that keeps coming to my mind is Musa alayhi salam and Khidr. Like in all the different tests that Musa alayhi salam saw, there's so much hikmah and why we should be reciting Surah Kahf on every Fridays, because these objections that we have do come up in our life on a weekly basis, on a daily basis. So this surah reminds you and grounds you again that, again, like you mentioned, that you will see the wisdom, you'll just see it later when the end product is all there. کیونکہ جب تک ہر چیز ایکشن میں ہے نا تو ہر چیز کی وزڈم نہیں بتائی جا سکتی. یعنی جب ایک کارخانہ چل رہا ہے نا تو اس میں ہر جگہ پر یہ اس لیے یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہر فیصلے کی آپ کو توجیہ بیان کرنا شروع کر دے تو اس کو ذرا دنیا کے کسی تعالی الملک الحق دنیا کے بادشاہوں پہ لے کے دیکھیں. کیا وہ جب کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں یا کوئی فیصلہ جاری کرتے ہیں تو ہر وقت بتاتے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں، ہم اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اس لیے بیٹھ رہے ہیں، ہم اس لیے لیٹ رہے ہیں. یعنی اگر چھوٹے پیمانے پہ گھر کے اندر ہی دیکھیں کہ کیا ایک ماں ہر وقت بچوں کو یہ بتاتی رہتی ہے کہ وہ ہر کام کیوں کر رہی ہے؟ کیا آپ کا ہسبینڈ آپ کو ہر وقت بتاتا ہے کہ اب وہ کس میٹنگ میں جا رہا ہے اور وہاں کیا ہونا ہے اور وہ کیوں ہونا ہے اور اس کی کیا حکمتیں؟ اور
زندگی حرام ہو جائے, انسان کسی کام کے قابل ہی نہ رہے اگر ہر وقت یہ ایکسپلینیشن ہی دیتا رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت ایکسپلینیشن دے, اور وہ ایکسپلینیشن ملے ہمیں تو پھر ہم مانیں. یہ کل سب پتہ چل جائے گا. Ustaz, I was looking into Jewish beliefs about hellfire and the hereafter, and I came across an article that was explaining why in Judaism the concept of the akhirah has degraded. So one of the things that the article was arguing is that throughout Jewish history, because of the first time that the temple was attacked and the second time it was attacked, the Jews couldn't fathom why they were attacked and why they suffered this harm. So some of the scholars and the people among them would say this is because of your own sins, right? That the collective people are harmed and that there will be a day of resurrection, but the majority of people couldn't comprehend that it was their actions and the hikmah behind it, and they couldn't let go. So it slowly resulted in the scholars moving away from this concept of akhirah and hellfire, to the point that now when you talk to Jewish people, there's a lot of ikhtilaf in terms of whether they actually believe there's an akhirah. Yes. Assalamu alaikum. I was pondering upon our life, that even in our life, Allah Ta'ala shows this adl in a smaller scale, that after every difficulty, there comes a day of ease. And then we kind of are able to understand that, okay, if our life is difficult in this world, it will be easy in the hereafter. So it's Allah Ta'ala shows His adl and His hikmah in this life, and small things we go through. If we have a bad day, then we have a good day right after that. لیکن ہم سمجھتے نہیں, ہم چیزوں کو ان کے پلیس پر نہیں رکھ پاتے. حکمت یہی ہے نا کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا, وہ ہمیں نہیں کرنا آتا. استاذہ میں یہاں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے جو امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے, اس کے لیے پھر چیٹ شیٹ بھی دے دی ہے کہ اب تم نے یہ امپورٹنٹ کام کرو گے تو یہ جگہ آسان بھی ہو جائے گی تمہارے لیے. جیسے آپ نے بتایا کہ جب آخرت میں جانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے, عین الیقین ہو جائے گا کہ یہ سب تو اس طرح سے ہو گیا اور ایسا تو اللہ کر سکتا ہے اور سب کچھ ہے. تو یہ کتنا آسان ہو جاتی زندگی اگر ہم پہلے اس پر مان جائیں. تو زندگی کی مشکلات کو حل کرنا یا پرابلمز سے نمٹنا, ہر چیز میں اگر توکل آ جائے اور صبر آ جائے, تو میرے خیال سے کہ اللہ نے ہی ہمیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے جو کہ ہم فالو بھی نہیں کر رہے, آل دا ٹائم بھول جاتے ہیں. اسی لیے تو میزریبل لائف گزارتے ہیں. میزریبل لائف گزر رہی ہے انسان کی, ہر روز وہ کمپلین کر رہا ہے. کمپلین کی جگہ کہ اگر شکر کر لے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. So I was thinking of the importance of, to strengthen our iman, the importance of qubul and also id'an, acceptance of Rabb and who Rabb is, and then also submitting before Him. I had a conversation yesterday with somebody. She's lost her son. Her son died in a car accident. And it's been several months. She wasn't even able to see the body of the son because it was burnt completely. And she was crying and weeping. And she was telling me, just tell me, how should I move on? Everybody around me tells me we have to move forward. My husband's moved forward. The sister has moved forward. How can I move forward? And I was thinking that, Iman bil akhirah is what she needs right now. There's no other therapy. There's no advice anybody can give her. And then when we came to this verse of Surah Al-Mu'minun, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, I was thinking of, the importance of saying, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yes. I was thinking this is what I need to sit down and maybe go through with her. How important it is. That is what is going to give you, some kind of strength to move forward. And, she had questions like, but Allah is merciful. I used to thank Allah every day for everything He'd given my son. How come he's just been taken away like this? These kinds of statements. And how much can you say really to help a person in that kind of a situation? All you can do is remind them of Allah's perfection, Allah's wisdom, Allah's mercy, and the fact that you will not always understand every situation in this life. You have to trust Allah and turn to Him and submit before Him. Abandoning salah is not going to be the way forward. Sometimes people do this, right? Why should I pray? My son was taken away in a situation like this. But the way forward is to submit now. There's no other option. And do it happily. The importance of doing it happily is also there. And we ended the Hawamim surahs today with Fasbir, Kama Sabara Ulul Azmi Min Ar-Rusul. And, all of the Hawamim give us that important lesson of what is Akhirah, what is the Day of Judgment, what is Dunya in reality. When we understand that, then we are able to be patient. Otherwise, how can you be patient? There's so many situations you don't understand in this world. بالکل. وقد اقسم اللہ جل جلالہ على وقوع المعاد والجزاء
بسید الجبال وهو الطور، اور تحقیق قسم کھائی اللہ جل جلالہ نے معاد یعنی قیامت کے وقوع پر اور جزا پر پہاڑوں کے سردار طور کے ساتھ. وَأَقْسَمَ بِسَيِّدِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ، اور نازل کی جانے والی کتابوں کی سردار کے ساتھ قسم کھائی اللہ نے جو اس کے ہاں عظمت اور جلال والی ہے. وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ آيَاتِ رُبُوبِيَّتِهِ وَهِدَايَةِ خَلْقِهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ، اور جس پر وہ مشتمل ہے اس کی ربوبیت کی آیات پر اور اس کی مخلوق کی ہدایت پر، اور وہ قرآن ہے. وَأَقْسَمَ بِسَيِّدِ الْبُيُوتِ وَهُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، اور گھروں کے سردار کی قسم کھائی جو کہ بیت المعمور ہے. الَّذِي فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، جو 7ویں آسمان پر واقع ہے. وَأَقْسَمَ بِسَقْفِ الْعَالَمِ، پھر دنیا کی چھت کی قسم کھائی. وَهُوَ السَّمَاءُ الْعَظِيمَةُ، اور وہ عظیم الشان آسمان ہے. وَمَا فِيهَا مِنَ الْآيَاتِ، اور جو بھی اس میں آیات میں سے ہے. وَأَقْسَمَ بِالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور اس نے قسم کھائی بحر مسجور کی، بھڑکتے سمندر کی. وَهُوَ آیَةٌ عَظِیمَةٌ مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. وَعَجَائِبِهِ، اور اس کے عجائبات میں سے بہت عجیب بات ہے. لا يحصیها الا اللہ، جس کا شمار اللہ ہی کر سکتا ہے. فقال سبحانہ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. قسم ہے طور کی اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے باریک جھلی میں، اور آباد گھر کی، اور بلند چھت کی، اور بھڑکتے سمندر کی. بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی دور کرنے والا نہیں. یہاں سب عظیم الشان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد بحر المسجور کے بعد عذاب واقع کی بات کی گئی ہے. کل میں نے ایسے ہی گوگل کیا کہ ما معنی البحر المسجور، جسٹ ٹو سی کہ کیا اس میں آتا ہے. میری تو عقل دنگ رہ گئی کہ انہوں نے سمندر کی تہہ میں سے بھڑکتی آگ دکھائی نا، اور ایک روایت بھی بتائی، حدیث بھی بتائی جس میں سمندر کے نیچے آگ کا ذکر ہے. تو بھڑکتا سمندر یعنی اس تہہ میں سے آگ نکل رہی ہے اور پانی اوپر پڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود آگ، یعنی سمندر کا پانی کا وزن ہے نا، اور کتنا وزن ہے، بہت زیادہ ڈینسٹی اس کی، اور اس پانی کے نیچے جو یعنی اس کی زمین ہے، سطح ہے، اس کے اوپر وہ بھڑکتا سمندر جو ہے. تو حیران کن، یعنی اتنا پانی بھی آگ کو بجھا نہیں پا رہا. نیچے اگر کینڈل جل رہی اور اس کے اوپر آپ پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ بجھ جائے گی. لیکن میں حیران تھی کہ وہ آگ کیوں نہیں بجھ رہی. تو جس طرح یہ سارا پانی اس آگ کو نہیں بجھا پا رہا، تو ان عذاب ربک لواقع. یہ بڑی بڑی چیزیں اس نے بنائی ہیں. سمندر بھی بہت بڑی چیز ہے نا، زمین پر 3 حصے تو سمندر ہی ہے. آسمان کے بعد جو تخلیق میں بڑی چیز ہے سمندر ہے. تو یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ قیامت آئے گی. ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اوشن ایسا نہیں کہ جس کے اندر وہ شک نہیں کہ جس میں سے آگ پھوٹ رہی ہے، اور یہ صرف ریسنٹلی پتا چلا. آپ خود بھی گھر جا کے اسٹرول کر سکتے ہیں. As we are aware that in Pakistan, 23 or 24 kilometers away from the Arabian Sea, they have found out really good resource of oil. And then it's inside the Arabian Sea. So subhanAllah, they were saying that if we get that oil reserves is good enough to supply all of the Pakistan, and Pakistan can even export it to other countries. So that's why if we look at it, the oils are already present beneath the sea. So if Allah wants oil, کو آگ لگا دے تو and then that amount, so the whole amount of oil is good enough for whole Pakistan, and Pakistan can even import it to other countries. So how much is there, we don't know. So they're still working on drilling these resources, and if it happens, it will be good in Pakistan's fate. But I was just wondering, just looking at it, that why not? It can happen, and we have scientific proofs for that. تو بہرحال یعنی قرآن میں جو تدبر ہے اور غور و فکر جو ہے، اور یعنی اللہ کی جو نشانی ہے، یعنی بنیادی طور پر جو چیز یہاں سے اخذ کرنے کی ہے کہ قیامت کا واقع ہونا برحق ہے. یعنی جو رب پانی کے اندر آگ بھڑکا سکتا ہے، اس کا جہنم کیا چیز ہوگی، اور اس کی سزا اور جزا کیا چیز ہوگی. تو ان عذاب ربک بیسیکلی قیامت کے دن کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. ما لہ من دافع، اور ان سب چیزوں کو گواہ بنایا گیا ہے. یعنی قرآن گواہ ہے، کوہ طور گواہ ہے،
کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور بیت المعمور جس میں 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں اور قیامت تک جو ایک دفعہ کر لے اس کی باری نہیں آئے گی. وَأَقْسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ثُبُوتِ الْجَزَاءِ، اور اللہ عز وجل نے بدلے کے دن کے ثبوت کی قسم کھائی ہے. وہ مستحق الجزاء، اور جزا کے مستحق کی. وَجَمَعَ بَيْنَ مَحَلِّ الْجَزَاءِ، اور جمع کیا ہے جزا کے مقام پر. وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کا دن ہے. وَمَحَلِّ الْكَسْبِ وَهُوَ النَّفْسُ اللَّوَّامَةِ، اور کمائی کرنے کے جو مقام ہے اور وہ نفس لوامہ ہے. فقال لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانا. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قیامت کا دن خود گواہ ہے قیامت کے آنے پر. ولا اقسم بالنفس اللوامة، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی، کہ وہ خود چاہتا ہے کہ قیامت آئے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کیا اس بنا پر کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ وہ مر کے مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں اس بات پر، الا ان نسوی بنانا، کہ اس کے پور پور دوبارہ بنا دیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه. وامر سبحانه اصدق خلقه ان يقسم للناس بوقوع المعاد كما قال سبحانه، اور حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے سچے کو کہ وہ لوگوں کے لیے قسم کھائے قیامت کے واقع ہونے پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سچ ہے قیامت کا آنا؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دیجیے ہاں میرے رب کی قسم، بے شک وہ بالکل سچی بات ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. تو آپ دیکھیے اب قیامت کے آنے پر دلائل لائے جا رہے ہیں. ایک طرف کائنات کی نشانیاں، کونی نشانیاں، آیات کونیہ سے، اور پھر انسان کے ضمیر کو گواہ بنایا گیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے سچے انسان تھے. وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ عَظِيمٌ، اور قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے. يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، جس دن اللہ پہلوں اور پچھلوں سب کو جمع کرے گا. والمؤمنین والکافرین، مومنوں اور کافروں سب کے سب کو. والمطیعین والعاصین، اور اطاعت کرنے والوں کو اور گناہگاروں کو. ویجازی کلا بعملہ کما قال سبحانہ، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا، بدلہ دے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے کے دن. ذالک یوم التغابن، یہ ہے تغابن کا دن. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی خطائیں اس سے وہ دور کر دے گا. ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا اس کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین لوٹ کے جانے کی جگہ ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ
ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. تو قیامت کا دن سب کے اکٹھے ہونے کا دن ہے، یوم التغابن یعنی جمع ہونے کا دن ہے. یجمع ہؤلاء الخلائق، اللہ تعالیٰ ان سب مخلوقات کو جمع کرے گا. ویحاسبہم، اور ان کا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا. الذی یجمع عظام الانسان، وہ جو ہڈیوں کو بھی جمع کر دے گا انسان کی. بعدما فرقها البلا، بلا کا ہوتا پرانا ہونا. ومزقها، یعنی اس کے بعد کہ ہڈیاں الگ الگ ہو چکی ہوں گی، پرانی ہو کر اور ٹوٹ پھوٹ کے، چورا چورا ہو کر. وَيَجْمَعُ لِلْإِنسَانِ يَوْمَئِذٍ جَمِيعُ عَمَلِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ وَأَخَّرَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ، اور اس دن انسان کے لیے اس کا سارا عمل جو ہے جمع کر دے گا، اس کا پہلا، اس کا پچھلا، اچھا برا. وَيَجْمَعُ ذَلِكَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي صَدْرِ رَسُولِهِ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جمع کرے گا ان سب کو، جمع کرے گا وہ جس نے قرآن کو اپنے رسول کے سینے میں جمع کر دیا اور اپنے مومن بندوں کے اندر. یجمع المومنین فی دار الکرامتی، مومنوں کو دار الکرامت میں جمع کرے گا. فیکرم وجوہہم بالنظر الیہ، تو ان کے چہروں کو عزت بخشے گا اپنی طرف دیکھنے کی نظر کی اجازت دے کر. ویجمع الکافرین فی دار الہوان، اور کافروں کو رسوائی کے گھر میں جمع کرے گا، پھر ان سے اپنے آپ کو چھپا کر ان کو رسوا کرے گا، ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہو قادر علی جمع الخلق، وہ قادر ہے مخلوق کو جمع کرنے پر. کما جمع خلق الانسانی من نطفۃ من منی یمنا، جس طرح اس نے اکٹھا کیا انسان کی تخلیق کو ایک نطفے سے جو منی کا ٹپکایا جاتا ہے. ثم جعلہ علقۃ، پھر اس کو علقہ بنا دیا. مجتمعۃ الاجزاء، جس میں سارے اجزاء اکٹھے ہوتے ہیں. بعدما كانت نطفۃ متفرقۃ فی جمیع بدن الانسان، اس کے بعد کہ وہ ایک بکھرا ہوا نطفہ تھا انسان کے سارے جسم کے اندر. فکیف ینکر الانسان ان یجمع اللہ عظامہ، تو کس طرح انسان انکار کرتا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیاں جمع نہیں کرے گا. یعنی نطفہ بننے سے پہلے انسان کے جسم میں اس کے اجزاء بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ سب جمع ہو کر ایک نطفہ بنتے ہیں، اور وہ کتنی مائنیوٹ لیول پر ہوتا ہے وہ سب عمل. آپ شاید مائکروسکوپ میں بھی وہ بکھرے ہوئے اجزاء خون کے اندر دیکھنے مشکل ہوں، کہ جن سے جا کے وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ایک نطفہ نہیں ملینز بنتے ہیں، اور پھر کس طرح ان سے انسان وجود میں آتا ہے. تو جو رب ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ رب مٹی میں ملی ہوئی ہڈیوں کو کیوں نہیں اکٹھا کر سکتا. فَكَيْفَ يُنْكِرُ الْإِنسَانُ أَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عِظَامَهُ، تو کس طرح انکار کرے گا انسان کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع کرے. وَأَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَلِهِ وَجَزَائِهِ، اور یہ کہ جمع کرے اللہ اس کے درمیان اور اس کے عمل اور اس کی جزا کے درمیان. وَأَنْ يَجْمَعَ مَا جِنْسِهِ الْيَوْمَ الْجَمْعَ، اور یہ کہ جمع کرے اس کو آج اس کے جنس کے ساتھ، قسم کے ساتھ. وَأَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ وَعُبُودِيَتِهِ، اور یہ کہ جمع کرے اس پر اللہ کے احکامات میں سے اور اس کے نہی میں سے اور اس کی عبادت میں سے، یعنی وہ سب سامنے لے آئے. فَلَا يُتْرَكُ سُدًى مُهْمَلًا مُعَطَّلًا لَا يُؤْمَرُ وَلَا يَنْهَى، تو وہ نہیں چھوڑ دیا جائے گا بیکار، معطل، کہ نہ اس کو کوئی حکم دیا گیا نہ ہی اسے روکا گیا کسی چیز سے. وَلَا يُثَابُ وَلَا يُعَاقَبُ، اور نہ ہی کہ اس کو کوئی ثواب دیا جائے گا اور نہ ہی سزا دی جائے گی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے یعنی رحم مادر میں. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر وہ علقہ بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور درست ہموار کیا. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر اس سے جوڑا بنایا مرد اور عورت کی شکل میں. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً
من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلا وهو الخلاق العلیم العزیز الحکیم، کیوں نہیں، بلکہ وہ ماہر خلاق ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.